بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام علی ابراہیم۔ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ دنیا کے تمام جانبوں سے لوگ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی اور حج کا یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں ان کی والدہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا کر آباد کیا اور وہیں قربانی کا سلسلہ پیش آیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادہ محترم اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ہم خدا کا گھر یہاں بنانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آدم علیہ السلام نے خدا کے گھر کو تعمیر کیا تھا، لیکن طوفان نوح کے بعد اس کی بنیادیں ختم ہو گئی تھی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھانا شروع کی، تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی اس کام میں ان کے شریک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یا اللہ ہمارے اس کام کی برکت سے، جو ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں، اس نیک کام کی برکت سے آپ میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور اولاد سے ایسا نبی پیدا کیجئے جو نبی آپ کی کتاب کی آیتیں لوگوں کو سنائے اور ان کو حکمت کی باتیں بتائے، ان کو علم سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفس کو پاک اور صاف کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ اور اثر ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت نے اس سنت کو جاری رکھا۔ حج کرنا اور وہاں پر طواف کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اور قربانی بھی ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جاری کیا تھا، اور تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو جاری رکھو۔ چنانچہ اس ماہ میں قربانی کرنا بہت ہی نیک اور ثواب کا کام ہے، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد ادا کی جاتی ہے، لیکن اگر اس ماہ میں کسی کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اس کے علاوہ دوسروں کی طرف سے بھی قربانی ان کے ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہیے۔ خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی اس ماہ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔